جی السلام علیکم سر، یہ چھوٹا سا کلپ ذرا دیکھیں. یہ میں مخاطب ہوں عمر عطا بندیال اور تمام سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے. یہ چھوٹا سا یہ کلپ حضور دیکھیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ سے پہلے ایکچولی اس دنیا میں آخری انصاف کی وہ جگہ ہے جو اس پاکستانی عوام کو میسر ہے. اس کے بعد اللہ آگے قیامت میں دیکھا جائے گا جو حساب تھا وہ آپ کو تو جو کچھ بھی ہے. anyway, یہ کلپ دیکھیں سر ذرا. اس کے بعد آپ سے ذرا میں کرتا ہوں بات. ذرا کلپ دیکھیں ذرا. یہ of Pakistan reads like the front page of the Police Gazette. Something like 60% of the members of Pakistan's federal cabinet are wanted criminals. They are people who are out on bail, oh so interminable bail, for money laundering and crimes of economic corruption of an Everestian magnitude. No country in the world has ever had a government where the majority of the members were wanted for serious crimes. And yet they live and have lived lives of luxury here in London, rolling around in their stolen property. And as Ken Livingstone, the former mayor of London, has pointed out, all with the absolute equanimity and collaboration by the British government, which is forever lecturing others on good governance and on the rule of law and the rules-based order. The truth is, the Pakistani power elite now stands naked. And the big question is, and this is a question for those of us who believe in people's power, can the mass movement of millions of people on the street prevail over a powerful military, filthy rich, and backed by the United States of America? Perhaps the last time that succeeded was in the Iranian Revolution, in the 1979 revolution. If it can be replicated in a Pakistan, country so populous, of such strategic importance, and as I said earlier, armed with nuclear weapons. جی سر، اس کلپ کو آپ کو دکھانے کا سر میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ کے غلط فیصلوں نے پاکستان کو کہاں پہ پہنچا دیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کس طرح دیکھ رہی ہے. آپ لوگوں کے غلط فیصلے نے عمران خان، یہ کرمنلز آئے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ اچھی بھلی چلتی ہوئی آپ نے ختم کی ہے. آپ نے الیکشن میں جانا تھا. جب عمران خان نے الیکشن کال کیے تھے اسمبلی توڑ کے، اپنے الیکشن میں جانا تھا. دیٹ واز دا مومنٹ ٹو میک دا رائٹ ڈیسیژن اینڈ یو ہیو میڈ اے اسٹوپڈ ڈیسیژن اینڈ پاکستان از ان بگ ٹربل. پاکستان از ان بگ ٹربل. اور آپ کے ان فیصلوں کو یہ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے فیصلوں کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے. کسی بھی جگہ پہ ہر بندے کو پتا، بار بار کہنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کے فیصلوں کا اثر کیا ہو رہا ہے، اور آپ باز نہیں آئے. ابھی انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ ایک اور الو کا پٹھا جو اتنے سالوں سے مفرور تھا، اس کی جو ہے وہ گرفتاری کی جو ارسٹ وارنٹ تھے وہ سسپینڈ کیے ہیں. سو ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، ابھی آپ باز نہیں آئے ہیں. آپ نے جب تک اس ملک میں دھماکے نہیں ہو جائیں گے، اس ملک کا ستیاناش نہیں پھر جائے گا، آپ لوگوں کی اپنی قبریں بھی جو ہے نا وہ محفوظ نہیں رہیں گی. جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اور جس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں ملک کو، خدا کی بنا سوچیں. اسحاق ڈار کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں واپس. دماغ نہیں کام کر رہے آپ لوگوں کے. آپ انصاف کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا انصاف کرنے کا. یہ انصاف ہے آپ کا. دیکھیں آپ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور پاکستان کا کیا اشر ہوتا جا رہا ہے. ستیہ ناش پھر گیا اس ملک کا.